لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الفاتحين المهتدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج. دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی. حضرات مطلب درود پاک منظرہ بارہ رسالت والے صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. برادر اسلام، دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت ہو، گناہ کبیرہ میں لوگ بکثرت ملوث ہو. مبارکی بدمنی عام گئی، بے حیائی بے پردگی، زنا کا بازار گرم، چوری بے ایمانی دھوکے بازی رشوت خوری کو برا نہیں سمجھا جا رہا. اس بات پر سب کو افسوس ہے اور اللہ کے بندوں میں بعض ایسے ہیں جن کو اس پر بڑی تکلیف دی ہے. بعض ایسے ہیں جو ان چیزوں کو روکنے کی اپنے حدود میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں. بعض ایسے ہیں جو حد سے آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرنے والے ہیں. ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان برائیوں یا ان معاشرے کے ناصروں کی تعداد میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی طریقہ ہرگز کارگر نہیں ہو سکتا ان چیزوں کے سدباب کے بارے میں، سوائے اس کے کہ قانون الہی کو بندے نافذ کریں. اللہ اس کے رسول نے جو قوانین بنائے ہیں، جو اصول اور ضابطے انسانوں کو عطا کیے ہیں، وہ مریض پر نہیں نفس پر وار کرنے والے ہیں. رشوت خوری کے تدارک کے لیے کتنے سب قانون بنا لیا جائے، رشوت کو اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں، بجائے اس کے ہمارے دین میں ہر گناہ ہر برائی کے بارے میں جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، اس کا تدارک کیا ہے. مریض پر صرف پابندی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، مرض کی وجہ جاننا اور اس کا علاج کرنا، اس کو حکمت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کا کلام جہاں لے کر آئے
تو ساتھ کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، جس نے مبعوث کیا اپنے رسول کو ان پڑھوں میں انہیں میں سے، یعنی بشری اعتبار سے سرکار کے انسانوں کی تشریف لائی اور حضور کی تشریف لائی یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیت ان کو پڑھ کر سنائے، مزکی اور ان کو پاک و ستھرا بنائے برائیوں اور گناہوں کے میل کچیل سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کا علم عطا فرمائے، والحکمہ اور حکمت سے نوازا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہ مقاصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. تو دوستو، ہم یہ جو برائیوں کی کثرت اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور سارا معاشرہ اس سے بھرا ہوا ہے، تو دین جو ہے اس کا تدارک اور اس کا علاج جو تجویز کیا ہے اس کو بیان کرنے سے قبل بعض ضروری باتیں جو اس موضوع سے متعلق ہے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو برائیاں ہوتی ہیں یہ نفس امارہ کا اثر ہے. نفس کہتے ہیں خواہشات، نفس کے بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے نفس کا معنی کہ خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے وہ انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. یہ اس پیغام میں بیان کیا گیا کہ نفس اچھائی کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن یہاں برائیوں کا حکم دیتا ہے اس لیے بیان فرمایا گیا کیونکہ نفس کی کئی قسمیں علماء نے بیان کی. خواہش تو انسان میں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ خواہش بھی ہو، لیکن وہ خواہش جو خلاف میں شراب ہوگی، وہ خواہش جو اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر ہوگی وہ پوری ہوگی. تو ایسی خواہش کو جو احکامات خدا و رسول کے خلاف ہو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، بری خواہش. ویسے تو علماء نے نفس کی بہت ساری قسمیں بیان کی، بعض نے 5، بعض نے 6، بعض نے 3 بیان کی. کسی نے نفس کی قسموں میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملزمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ 6 قسمیں بیان کی. بعض نے 3 کہی، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو نفس امارہ علماء کہتے ہیں ایسی خواہشات جو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، زنا، چوری، پھر سے مال، پھر سے دنیا، پھر سے جات، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ بری خواہشات، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور دوسری قسم جو علماء نے بیان کی ہے جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے نفس لوامہ. ایسا نفس کہ جو انسان اچھی بھی باتوں کو کرتا ہے، اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں، بری خواہشات بھی ہوتی ہیں. بری خواہش کو جب اختیار کر لیتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، تو اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے کہ ہائے میں نے کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے میں نے یہ برا کام کر دیا، اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کر دی. تو یہ جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے علماء کہتے ہیں نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا. اور تیسری قسم علماء نے بیان کی نفس مطمئنہ، جس کا یہ چاروں نفسوں کا بلکہ نفس امارہ، لوامہ، ملزمہ، مطمئنہ، راضیہ اور مرضیہ 6 لفظ جو بیان کیے گئے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اس کی تفصیل میں نہیں رہوں گا، جو بات میں آگے کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے تمہید کے طور پہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو تیسری قسم جو نفس کی بیان کی گئی ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، کہ ایسا نفس جو ہرگز برائی کی طرف نہیں جاتا، بری بات کو حکم نہیں کرتا، خواہشات جو ناجائز ہیں اس کو آدمی نہیں اختیار کرتا، اس کو نفس مطمئنہ کہا جائے، اطمینان والا نفس جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اب یہ جو نفس امارہ ہے یا برائی کی طرف لے جانے والا جو نفس ہے یا وہ خواہش جو برائی کی طرف لے جاتی ہے وہ انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کو اکابر امت نے یہ بیان کیا اس کی وجہ شہوات کی غلبے کی وجہ سے. شہوات یعنی انسان کے اندر خواہشوں کا جو ایک طوفان ہمیشہ امڑتا رہتا ہے،
اس کو اگر انسان قابو نہ کرے، اس کو کنٹرول نہ کرے، اس پر لگام نہ لگائے تو وہ خواہشات اس کو برائی کرتے ہیں۔ انسان اگر اپنے شہوات کو قابو کرنے کا خبر ہو جائے، عادی ہو جائے، یا اس کو قابو حاصل ہو جائے تو وہ پھر بری خواہشات کو دبا دے گا، اچھی خواہشات کو اختیار کرے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بلکہ جانداروں کے اندر ہر جاندار میں 3 طرح کی قوتیں رکھی ہیں دوستوں، اور یہ قوتیں اس لیے ہے تاکہ ان کی بقا ممکن ہو سکے۔ ہر چیز کی بقا کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب اگر ہٹا لیے جائیں یا مفقود ہو جائے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ ویسے ہی جاندار کی بقا کے لیے 3 قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رکھی۔ ایک قوت شہوانیہ، دوسرے قوت غضبیہ، تیسرے قوت عقلیہ۔ کتنی قوتیں؟ 3۔ قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت عقلیہ۔ قوت شہوانیہ کیا ہے؟ یہ خواہشات۔ ہر جاندار کے اندر آپ پائے دیکھیں گے، انسان ہے، اس کا مرتبہ تمام مخلوقات میں اشرف ہے، اس کی خواہشات کا معاملہ اور ہے، لیکن جتنے جاندار ہیں ان میں خواہشیں ہوتی ہیں، ان کے دائرے محدود ہیں۔ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں۔ تو یہ قوت شہوانیہ کی وجہ سے آرزو، تمنا کرنا، یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ انسان جلب منفعت کر سکے، یعنی فائدہ بخش چیزوں کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ انسان میں اگر آرزو ہی نہ ہوگی، تمنا ہی نہ ہوگی تو وہ خودکشی کر لے گا، جینا نہیں چاہے، جینے کو پسند نہیں کرے گا۔ آرزو، تمنا اور امید انسان کو زندہ رکھتی ہے، خواہش انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ دوسری قوت غضبیہ، جس کو غصہ کہتے ہیں، ناراضگی کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں رکھی ہے۔ یہ اس لیے رکھی گئی تاکہ آدمی دفاع مضرت کر سکے، اپنے آپ سے نقصان دہ چیزوں کو دفاع کر سکے، اپنے ذات کو جن چیزوں سے خطرہ پہنچتا ہے اس سے اپنی حفاظت کر سکے۔ اس کے لیے قوت غضبیہ ضروری ہے۔ اگر یہ قوت نہیں ہوگی، آدمی دشمن کے سامنے گردن دے دے گا، یہ گلے پر تماشا مارے دوسرا گلہ پیش کر دے گا، کوئی اس کے گھر کو لوٹ لے معمول بیٹھا رہے گا، کوئی اس کے مذہب کو، دین کو، اس کے نبی اور رسول کو گالی دے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قوت غضبیہ ہے بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوت غضبیہ اس کو ادا کی تاکہ مضرت کو دفع کر سکے، اپنے سے نقصان دہ چیزوں کو دور رکھ سکے۔ تیسری قوت عقلیہ ہے، عقل کی قوت، سمجھ، دانش، فہم۔ یہ قوت اللہ نے اس لیے دی تاکہ وہ دونوں قوتوں میں آدمی اپنے کو اس قوت کے ذریعے سے قابو کرے، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ۔ کیونکہ عقل کا کام کیا ہے؟ چیزوں میں تمیز کرنا۔ خواہش جو ہوتی ہے وہ بس چاہتی ہے کہ اس کو جو وہ چاہتا ہے مل جائے۔ غضب جب آتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے کہ کیا کرے، جو دل چاہتا ہے اپنے غصے کو اتارنے کے لیے کر بیٹھتا ہے۔ لیکن عقل اگر ہوتی ہے تو وہ سکھاتی ہے کہ کہاں تم کو خواہش کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کون سی خواہش اچھی ہے، کون سی خواہش تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری جان اور نفس کے لیے۔ ایسے غصے کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، غصہ کرنے کے بعد یہ کیا نتائج ہوتے ہیں، اس کو آدمی عقل سے سوچتا ہے، عقل اس کو تمیز کروا دیتا ہے۔ تو یہ 3 قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اور ہر ایک کے لیے عطا کرنے کی حکمتیں، جس کو میں نے بیان کیا کہ آدمی قوت شہوانیہ کے ذریعے سے منفعت کو حاصل کرتا ہے، اور قوت غضبیہ کے ذریعے مضرت کو دفع کرتا ہے، اور قوت عقلیہ کے دونوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن عقل بھی مخلوق ہے، عقل کی بھی حدیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہوت یا غصہ حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے، افراد کے مرتبے پر پہنچ جائے تو عقل کو کھلا جاتا ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ شہوتوں میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ انسانیت کے درجے سے وہ گر جاتے ہیں، عقل ان کی کام نہیں کرتی کہ جو کام کرنا ہے برا ہے۔ کئی شراب خور ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ سڑک پر پڑے ہیں، انسان کی نسل ہے، لیکن ان کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ وہ انسان بھی جانوروں کی طرح ان کا حال ہوتا ہے، گندگی میں پڑے ہیں، کچرے میں پڑے ہیں، اپنے مقام اور اپنے وفاق کو کھو رہے ہیں، لیکن اس کو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ عقل ان کی وہاں کام نہیں کرتی شہوت کے غلبے کی وجہ سے۔ ایسے ہی کبھی غضب کے بارے میں آدمی جب افراد کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، بیویوں کو لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں،
چھوٹی سی بات